آیت نمبر 76 فبدا بأوعیتہم، تو سب سے پہلے اپنے باقی بھائیوں کے سامان سے ابتدا کی گئی، قبل وعاء اخیہ، اپنے سگے بھائی بنیامین کے سامان سے پہلے، کہ پہلے باقی بھائیوں کا سامان چیک کیا گیا، پھر اس کے بعد بنیامین کا سامان چیک کیا گیا۔ ثم استخرجہ من وعاء اخیہ، اور پھر اس کے بعد وہ پیالہ اپنے سگے بھائی کے سامان سے نکالا۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے یہ ساری تدبیر کی۔ ما کان لیأخذ، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام روک لیتے اخاہ، اپنے بھائی کو، فی دین الملکی، اس بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے پاس، الا مگر یہ کہ ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت نہ ہوتی۔ تو اس آیت سے ہمیں وہ سب سوالوں کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ کیا یہ اسکیم کرنا ٹھیک تھا، اور پھر انعام کا جو اعلان کیا گیا تھا کیا وہ انعام کا اعلان کرنا بھی جو ہے وہ ٹھیک تھا۔ تو یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ سب کچھ جو ہے یوسف علیہ السلام نے خود سے نہیں کیا تھا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے نرفع درجات من نشاء، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی پیاری بحث علماء کرام کے درمیان میں چلتی ہے کہ کیا انسان جو ہے وہ بلند ہوتا ہے یا اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ سے جو خوبصورت مفہوم سمجھ آ رہا ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ درجات کو جو ہے وہ انسان کے لیے بلند کر دیتے ہیں، لہٰذا ایسے شخص کے لیے لوگوں کی تعریف، عزت، احترام جو ہے وہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، اور جتنے بھی علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات خود جو ہے وہ موجود ہے۔ لہٰذا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی تلاش ہوتی ہے کہ سب سے اتھینٹک بات کون کرتا ہے، سب سے یقینی بات، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سے مضبوط اور قابل اعتماد ریسورسز کون سے ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی خبر یا نالج ملتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ سب سے کنفرم علم جو ہے اور حتمی علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔